شاہ محمد بہت محنتی اور عقل مند انسان تھا۔ اس کی زمین ویسے تو بہت کم تھی، مگر وہ اس تھوڑی سی زمین سے بہت محبت کرتا تھا۔ زمین پر جو فصل بوتا اس کی خوب دل لگا کر رکھوالی کرتا اور فصل تیار ہونے پر خوب منافع کماتا تھا۔ شاہ محمد اس صورتحال سے بہت مطمئن تھا۔ ایک دن وہ نئی فصل کے لیے بیج پھینکنے گیا تو اس نے اپنے کھیت کے پاس ایک بونا آدمی دیکھا۔ بونا آدمی بہت چھوٹے قد کا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا کہ اس کو اپنے ہاتھ پر بٹھا سکتے ہیں۔ شاہ محمد نے اپنے بڑوں سے بونوں کے متعلق بہت سی کہانیاں سنی ہوئی تھیں، مگر آج جب اس نے اپنی آنکھوں سے بونے آدمی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ شاہ محمد نے بونے آدمی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنے چہرے کے پاس لا کر بولا، السلام علیکم۔ بونے نے سلام کا جواب دیا اور کہا، میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں۔ شاہ محمد نے یہ بات تو سن رکھی تھی کہ جہاں پر بونے آدمی ہوتے ہیں وہاں زمین کے نیچے بہت سی دولت چھپی ہوتی ہے۔ چونکہ یہ بونے آدمی کچھ خرچ نہیں کرتے اور جو دولت اکٹھی کرتے ہیں وہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ شاہ محمد نے بونے آدمی سے کہا، آپ میرے لیے کیا خوشخبری لائے ہیں؟ کیا کوئی خزانہ دینا ہے؟ بونے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم بہت عقل مند انسان ہو، مگر میں تم کو ایک شرط پر خزانہ دوں گا کہ تم 1 سال کی جو فصل بیجو اس کا آدھا حصہ مجھے دو گے۔ شاہ محمد نے دل میں سوچا کہ 1 سال کی آدھی فصل دے کر خزانہ مل جائے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ شاہ محمد نے بونے آدمی سے کہا، مجھے آپ کی شرط قبول ہے، مگر یہ بتاؤ کہ آپ فصل کا کون سا حصہ لوگے؟ بونے آدمی نے سوچا چاول اور گندم اگاتا ہوگا۔ اب جب کہ شاہ محمد خزانے کے لالچ میں پھنس چکا ہے تو اس سے ایک شرط منوا لوں۔ یہ سوچ کر بونے آدمی نے شاہ محمد سے کہا، آپ جو بھی فصل اگاؤ گے اس کا اوپر والا حصہ میرا ہوگا اور نیچے والا حصہ آپ خود رکھ لینا۔ شاہ محمد اس انوکھی شرط کو سن کر حیران ہو گیا، مگر کچھ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ اب جب کھیت میں ہل چلانے اور فصل اگانے کا وقت آیا تو شاہ محمد نے چاول یا گندم کی فصل اگانے کے بجائے آلو کے بیج بو دیے۔ بونا آدمی اس چیز سے لا علم تھا۔ اسے تو یہی پتہ تھا کہ جو بھی فصل تیار ہوئی تو شاہ محمد نے معاہدے کے مطابق فصل کا نیچے والا حصہ خود رکھ لیا اور اوپر والا حصہ بونے آدمی کے سپرد کر دیا۔ چونکہ آلو جڑ والے ہوتے ہیں اس لیے شاہ محمد کے حصے میں آلو آ گئے اور بونے آدمی کو آلو کی فصل کے پتے ملے۔ اب بونے آدمی نے شرط لگائی کہ جو بھی فصل آئے اس کا نیچے والا حصہ اسے دیا جائے اور اوپر والا شاہ محمد خود رکھ لے۔ شاہ محمد بونے آدمی کی چالاکی سمجھ گیا۔ اس نے پھر حامی بھری اور جب کھیت فصل اگانے کے قابل ہوا تو اس نے گندم اگا لی۔ اب جب فصل پک کر تیار ہوئی تو طے شدہ معاہدے کے مطابق شاہ محمد نے فصل کا نیچے والا حصہ بونے آدمی کے سامنے رکھ دیا اور فصل کا اوپر والا حصہ اپنے گھر لے گیا۔ اس مرتبہ پھر بونے آدمی کو نقصان ہوا تھا، کیونکہ گندم کا اناج پودے کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے اور نیچے صرف بھوسا ہوتا ہے۔ اب جب شاہ محمد نے خزانے کا پوچھا تو بونے آدمی نے کہا، میں تم کو ابھی نہیں بتاؤں گا، یہ میری آخری شرط ہوگی۔ اگر اس بار فصل میرے فیصلے کے مطابق مجھے دی تو میں تمہیں خزانے کا ضرور بتا دوں گا۔ شاہ محمد کو بونے آدمی کی چالاکی پر بہت غصہ آیا، مگر اس کو خزانے کا ضرور پتہ کرنا تھا، اس لیے اس نے بونے آدمی سے کہا، یہ آخری بار ہوگا، اس کے بعد تم نے مجھے خزانے کا نہ بتایا تو میں خود پتہ کر لوں گا۔ بونے آدمی نے شاہ محمد کی طرف دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے، یہ آخری بار کی حصے داری ہوگی۔ اب جو بھی فصل آئے گی اس کا اوپر اور نیچے والا حصہ میرا ہوگا اور درمیان والا تمہارا ہوگا۔ بونے آدمی نے سوچا، اگر اس بار شاہ محمد آلو بیجے گا تو مجھے اناج مل جائے گا اور اگر اس نے گندم یا چاول بوئے پھر بھی اناج میرے حصے میں آئے گا۔ شاہ محمد نے اس فیصلے کو بھی منظور کر لیا اور فصل اگانے کی تیاری کرنے لگ گیا۔ بونا آدمی اس بار بہت خوش تھا۔ اس بار شاہ محمد نے مکئی اگائی۔
جب فصل پک گئی تو اس نے فیصلے کے مطابق فصل کا اوپر والا اور نیچے والا حصہ بونے کے آگے رکھ دیا اور درمیان والا حصہ خود لیا اور گھر کی طرف چلا گیا۔ مکئی کے بھٹے چونکہ پودے کے درمیان میں اگتے ہیں، اس لیے شاہ محمد اپنی عقل مندی کی وجہ سے اس بار پھر کامیاب ہو گیا۔ وہ فصل اپنے گھر چھوڑ کر کھیت کی طرف آیا تو بونے آدمی کو افسردہ اور پریشان دیکھ کر بولا، بھائی صاحب، آپ خود کو بہت عقل مند اور تیز ترار سمجھتے ہو، مگر عقل کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اگر اب بھی تم کو کوئی نئی شرط عائد کرنی ہے تو میں تیار ہوں، میرا اللہ مجھے اس کا حل بھی بتا دے گا۔ بونے آدمی نے افسردہ اور مایوس ہو کر شاہ محمد کو کہا، میں نے سوچا تھا کہ تم پر بھاری شرط عائد کر کے میں مزید دولت اکٹھی کر لوں گا، مگر تم نے اپنی عقل مندی سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم اس دولت کے اصل حقدار ہو۔ میں اپنی چالاکی پر بہت شرمندہ ہوں۔ اب چونکہ تم ہر بار کامیاب ہوئے تھے، اس لیے میں تم کو خزانے کا بھی بتا رہا ہوں، تم میرے ساتھ کھیت میں آؤ۔ شاہ محمد نے بونے آدمی کو ہاتھ پر بٹھایا اور کھیت میں آ گیا۔ ایک جگہ پہنچ کر بونے آدمی نے رکنے کا کہا اور بولا، چونکہ تم ہر سال محنت کرتے تھے اور میں تمہاری محنت کے صلے پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، مگر میں ناکام رہا۔ اب تم اس جگہ پر گہری کھدائی کرو، یہاں پر اتنا خزانہ ہے جس کو خرچ کرنے پر تمہاری نسلیں تھک جائیں گی، مگر یہ ختم نہیں ہوگا۔ شاہ محمد نے اس جگہ پر کھدائی کی تو واقعی وہاں سے ہیرے جواہرات سے بھرے برتن نکل آئے۔ شاہ محمد نے خزانہ نکالا اور اس کا آدھا حصہ گاؤں کے مستحق افراد میں تقسیم کر دیا اور بونے کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اب بونا آدمی شاہ محمد کے گھر میں رہتا ہے۔ تو دوستوں، ذہانت اللہ تعالیٰ کا مفید تحفہ ہے جو محنتی انسان کو ملتا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔